فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. صرف ایک بار درود پاک محبت سے. اب محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑا چیخ چیخ کے پڑھیں. محبت کا مطلب ہے آپ محبت سے پڑھیں. ایک بار ذرا محبت سے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. اور کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں. آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا جو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی کوئی پڑھ کے دیکھے. یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے جی. یہ آپ کے ادھر موٹر وے سے کبھی اٹک جائیں نا اور پھر اٹک سے آگے آپ جھنڈ جائیں یا چورا شریف جائیں تو پھر راستے میں ایک پہاڑی آتی ہے جہاں آرمی کا ایک بڑا سخت سا معاملہ ہے. شاید آپ میں سے کبھی کو گزرا ہو. لازم بات ہے جی گزرے ہی ہوں گے. میں آج تک 2 بار گزرا ہوں اس پہاڑی سے. پہلی بار جب گزرا نا ہم نے پہلا بیان اٹک کیا، دوسرا بیان جھنڈ تھا. پھر ہم وہاں سے گزرے. وہ جیسے ہی ہم وہاں گئے انہوں نے بڑی سخت چیکنگ کی، گاڑیوں سے اتارا، گاڑی چیک ہوئی، مجھے چیک کیا، آئی ڈی کارڈ دیکھا، پھر ایک چٹ دی جس پہ میرا نام لکھا، میرے آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھا. پھر ہم نے اس پہاڑی پہ ٹریول کیا اور راستے میں نے ایک جگہ آرمی والے پھر ہمیں روک لیا اور کہا جی جب آپ انٹر ہوئے تھے تو آپ کو ایک چٹ دی گئی تھی وہ دکھائیں. وہ پھر دکھائی. جب ہم وہاں سے اترے نا راستے میں پھر چوکی تھی، انہوں نے پھر ہم سے واپس لے لی. جب میں دوسری بار گیا نا یہ تقریباً کو 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے. پھر ہم گزرے لیکن دوسری بار پروگرام آرمی کا تھا. ہمیں لینے بھی آرمی کی گاڑی آئی. انٹرچینج سے میں نیچے اترا، آگے گاڑی کھڑی تھی. میں اپنی گاڑی سے ان کی گاڑی میں چلا گیا، میری گاڑی پیچھے پیچھے جا رہی تھی. ہم پھر اسی جگہ آئے، پھر آرمی والوں نے روکا. لیکن جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا نا بندہ، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت صاحب فلاں شخص کے مہمان ہیں. وہ جو آرمی کے افسر تھے جنہوں نے ہمیں بلایا تھا. چیکنگ بھی نہیں ہوئی، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیکھا، گاڑی سے نیچے بھی نہیں اتارا، گاڑی اسی طرح چل پڑی، پاس بھی کوئی نہیں دیا. تو جب گاڑی چلی نا تو میں نے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے خیال کیا. میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے دا نام اینا کام کردا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کردا ہوئے گا. بھائی پہلی بار بھی 2 ہی آنکھیں تھی، دوسری بار بھی 2 ہی تھی، کوئی تیسری نہیں نکل آئی تھی. کوئی دوسری بار میں نے کوڑنا نہیں شروع کر دیا تھا، وہی والا سلیمان تھا. لیکن کیا ہے، صرف ایک بندے کا نام لیا. سب کچھ بدل گیا. چیکنگ نہیں، آئی ڈی کارڈ نہیں، گاڑی سے اتارا نہیں گیا، گاڑی کو نیچے سے بھی نہیں دیکھا،
چٹ بھی نہیں دی. تو میں نے اس دن سیکھا تھا, میں نے کہا اگر ایک بندے کا, چھوٹے سے بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا حضرت. لیکن صرف یقین نہیں ہے حضرت, یقین پیدا کرو حضرت, بڑے کام کرتا ہے ان کا نام مبارک. اچھا چلو میں آپ کو دو میں باتیں آپ سے اور پوچھتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا آپ کے اٹک کا کیا مزاج ہے یا آپ کے واک اینڈ کا کیا مزاج ہے, میں آپ کو اپنے ادھر کی بتانے لگا ہوں. ہمارے ادھر مزاج ہے, لوگ جان بوجھ کے نا اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں پریس, PREES پریس. حالانکہ وہ پریس کے ہوتے کوئی نہیں, لیکن جان بوجھ کے لکھوا لیتے. پتہ اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس والے نہیں روکتے, وہ کہتے ہیں یار پریس دا بندہ ہے, مینوں گل پانا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر PREES میں اتنا اثر ہے تو پھر MUHAMMAD محمد میں کتنا اثر ہوگا. میں آپ کو جی بالکل حق دوں گا, آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے. اگر کوئی کہے نا جی یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی, بس بدتمیزی نہیں کرنی, آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ نے ایک اور بات بھی دیکھی ہوگی, مجھے آپ کے واک اینڈ کا مزاج نہیں پتا, میں اپنے ادھر کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح لوگ نا گاڑی کے پیچھے کچھ اور بھی لکھواتے ہیں, وہ بلا کیا ADVOCATE ایڈوکیٹ. اللہ ہوتے وہ بھی کوئی نہیں, ایویں لکھوا لیتے ہیں. پھر اس کا بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس والے نہیں روکتے, ہو بھائی وکیل دی گڈی ہے, انہوں نہیں روکنا. تو میں اکثر سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اگر ADVOCATE میں اثر ہے تو قربان جاؤں پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا. لیکن پتر یقین نہیں, کوئی یقین پیدا کرو, سارا کچھ ہی ہے بس یقین نہیں ہے. جو صاحب مزار لوگ ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جو صاحب یقین بھی تھے. سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس ہے یقین. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا نا, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. حضرت ہیں یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بہت بڑا نام ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں. اب حضرت سیدنا بایزید اسلامی علیہ الرحمہ کے اویسی فیض یافتہ تھے. حضرت ملاقات نہیں دونوں میں, مزار سے فیض ہوا. اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روز رات کو نا حضرت کے مزار پہ چلے جایا کرتے تھے, ساری رات وہاں عبادت کرتے, فجر کی نماز ادا کرتے اور وہاں چاش کی نماز پڑھتے. پھر حضرت کے مزار پہ حاضر ہو کے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ جو تو نے بایزید کو دیا مجھے بھی عطا کر دے. بڑا کچھ ملتا ہے حضرت, لیکن کوئی لینے والا تو آئے نا. ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. حضرت کو لینے والا تو آئے حضرت. اور کیونکہ حضرت جی سلسلہ عالیہ کریمیہ اور سلسلہ عالیہ خادمیہ, جس کا یہ نالائق خادم ہے, یہ قبلہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے حضرت. وہاں جا کے یہ سلسلہ ایک ہو جاتا ہے حضرت. اور ظاہر ہے جی ادھر بھی روشنی ادھر سے ہے, ادھر بھی روشنی ادھر سے ہی ہے حضرت. تو میرے سیدی حکیم عبد الحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کم و پیش حضرت 100 سال کے قریب عمر پائی. اور جب وقت اخیر قریب آیا نا تو آپ اکثر رو کے فرمایا کرتے تھے, یار جیڑا سودا سی ویچن بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. جیڑا سودا سی ویچن بیٹھے سا کدی کو منگن ہی نہیں آیا. نہیں پتر, سودا اج بھی ہے, منگن والا کوئی نہیں ہے. سودا اج بھی ہے, آج بھی سوز کی, شوق کی, عشق کی, وفا کی, رضا کی, عرفان کی دکانیں سجی پڑی ہیں. سودا منگن والا کوئی نہیں ہے. دعا کرو اللہ میں اپنی طلب عطا کر دے. اور کیونکہ وقت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے میں نے دیکھا ہے حضرت بھی تشریف لے ہیں, میں صرف 2 ہی باتیں کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا. اور باتیں کوئی حضرت جی ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ جی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. میں بالکل جتنی آسان کر سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ آسان کر دوں. صرف کیا ہے, طلب کوئی نہیں ہے. کوئی تھا حضرت جی, کوئی تھا حضرت جی, دل میں طلب جاگی حضرت جی کاہے کی کہ کسی دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو. حضرت وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کرتا ہے, حضرت
کوئی وظیفہ عنایت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ اب دکانیں لگ گئی ہیں، وہ لوگ دکاندار نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے، وہ سچے لوگ تھے، وہ خیر خائیاں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ تینوں کنے کیا وظیفے نہ زیارت ہوں۔ یاد رکھیے گا جی، یہاں بولنے والے بڑے غیر محتاط ہو کے بڑا کچھ بول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند نہیں ہیں کہ کسی نے وظیفہ پڑھا تو زیارت کوانی پڑے گی، مرضی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت ہیں۔ وظیفہ پڑھو ضرور، لیکن پڑھ کے یہ نہ کہنا کہ جی نہ بھائی اب محبوب خدا ہیں ہیں۔ وہ ہمارے نقیب حضرات اکثر کہا اے جڑا جی سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے۔ کیا حضور کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہیں؟ یا ہمارے اکابرین کو یہ سبحان اللہ والا نسخہ نہیں آتا تھا؟ یا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہی تھی؟ وہ تو جہاں معجزہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رو کے عرض کر رہے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ وہ زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص، ہاں دعا کر وہ ادا اللہ تجھے عطا کر دے جن اداؤں سے کرم ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ اس نے کہ حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھ دیے ہیں کہ تو آر لگا رہیں، تیرا وقت اچھا گزر جائے، باقی وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی۔ اس نے کہ حضور پھر کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے تو بتا، اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کر لے گا؟ اس نے کہ حضور آپ شیخ ہیں، پیر و مرشد ہیں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آج رات کو جاتے ہوئے نا اپنے گھر میں مچھلی لے کے جانی ہے، سالن نہیں بنانا، اس کو فرائی کرنا ہے، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے، بس ایک کام کرنا پانی کا گھونٹ نہ پینا، اور فجر تک تو نے پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پانی پی لینا اور سیدھا میرے پاس آنا۔ اب وہ مرید تھا، وہ گیا، اس نے مچھلی خریدی، مچھلی بھی دریا کی، یہ فارمی نہیں، جتنی کھا سکتا تھا نا اس نے کھائی ہے، پانی پیا کوئی نہیں، 2-3 کام کرنے تھے، کر کے آ کے چارپائی پہ لیٹا۔ اب نیند کہاں سے آئی؟ اب تو اندر آگ لگی ہوئی تھی، پانی کا وہ طالب تھا، ساری رات بیچارہ کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہ ہے۔ وہ لکھا ہے کہ صبح کے قریب نا وہ اصحاب شل ہو گئے، تھک گیا بیچارہ کروٹیں بدل بدل کے، ایویں آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے کنویں پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر دیکھتا ہے کہ اپنے گھاری ہوں، خوب پانی پیا، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر بھی ہو گئی، فجر پڑی، پانی پیا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا پھر کیویں لنگی رات؟ عرض کرتا حضور کیویں لنگنی سی؟ آپ نے فرمایا مچھلی کھانی ہے، پانی پینا نہیں، ساری رات پیاسا رہے ہیں۔ اس پیاس نے ساری رات نہیں سون دیتا۔ صبح کے قریب کروٹیں بدل بدل کے جب اصحاب تھک گئے نا تو ایویں آنکھ سی لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر آنکھ لگی تو دیکھا کہ تالاب پہ ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر دیکھتا ہوں کنویں پہ ہوں، خوب پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ اپنے ہی گھر ہوں، خوب پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہوئی، نماز پڑھ کے پانی پی کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی، زیارت طلب سے ہوتی ہے۔ اس دن کیونکہ تو پانی کا طالب تھا، تجھے پانی کی طلب تھی، اور پھر تیری طلب نے تیری چارپائی پہ کیا رنگ دکھایا تھا، تو چارپائی پہ، لیکن چارپائی پہ ہونے کے باوجود تو نے ساری رات پانی دیکھا۔ اسی طرح میرے مرید جس دن تو بھی ان کا طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی واہ کینٹ میں، لیکن رات تیری بھی ساری مدینے میں گزرے گی حضرت ہیں۔ طلب نہیں پتہ، طلب نہیں حضرت، اور طلب حضرت کسی پنسار دی دکان تو لب دینا تے ماندیاں لینی، یہ جب بھی ملتی ہے کسی پاک کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت، یہ جب بھی ملتی ہے کسی پاک کی صحبت سے ملتی ہے حضرت۔ طالب رہنا پتر، طالب رہنا حضرت، طالب رہنا حضرت، اور پھر دیکھنا یہ نام مبارک کیا کیا رنگ لگاتا ہے حضرت۔ طالب حضرت، آج طلب نہیں ہے حضرت، آج طلب نہیں ہے۔
دعا کیا کرو یا اللہ اپنی طلب دے دے، اپنی طلب۔ دیکھو نا اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اور شعر سارے سونے ہیں جی، سونا یہ لگتا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اور یہ شعر اقبال کا ہے، کسی بندے نے ہمیں پکڑ کے نہیں لکھ دیا۔ اور اقبال کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی۔ میں صرف ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں، اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور، اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لینا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ایک عام جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ اقبال کی اس حدیث پہ نظر تھی، پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چلو جی، او ماشاء اللہ شاہ جی، سب خیر سب خیر، یہ کسی لگڑ بگڑ کا شعر نہیں، یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، جس کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی حضرت۔ اس کو پتا تھا کہ جنت میں شہد کی بھی نہریں ہیں، دودھ کی بھی نہریں ہیں، شرابن طہورا کے بھی نہریں ہیں حضرت، سارا ہی پتا تھا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے حضرت جی کہ 2021 میں کیا چاہتا ہوں حضرت، ہیں جی، بات تو یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں حضرت، چالو حضرت جی، ہیں جی، چالو اج وقت ہے جی حضرت، چالو حضرت اج وقت ہے جی حضرت، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہ، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ وقت گزر رہا ہے جی۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا، سیدہ ایک دن بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، وہ کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ اس شخص بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے ان کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتی ہے، تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا تھا۔ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے، سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہی ہے نا جس کے لیے بلے شاہ نے کہا تھا، سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ آپ عبادت میں مشغول تھی، ہیں جی، وہ آپ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا، ہائے ہائے آگ، ہائے پیاس، ہائے آگ، ہائے پیاس۔
کچھ نے سمجھا کہ شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، پانی نہیں ہے۔ اس نے سمجھا شاید سیدہ کو پیاس لگی ہوئی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں کی جانب بھاگ گئے پانی بھرنے کے لیے۔ سب نے پانی بھرا، بھر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں، سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، شاید آپ کو پیاس لگی ہے، ہم پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے جو اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ سمجھے، یہ حضرت فرما رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہا ہے حضرت۔ اللہ میرا بالکل یہ موضوع کوئی نہیں تھا حضرت۔ یہ کرم جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ یہی راستہ ہے جی، اور یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ اسی راستے کے دائی تھے حضرت، انہوں نے اسی راستے پہ دعوت دی ہے۔ نکلو حضرت، اور ڈگ پائیں گے کدھر رہ جائیں گے کم از کم حضرت جی یہ بات تو ہوگی نا، چلا یہ بھی تھا، نہیں پہنچا گیا تو وکری بات ہے لیکن چلا تھا حضرت۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا، میں نے کہا تھا جی دو باتیں، بس چلنا خلوص سے پتر، اپنے ہر قدم کو چیک کرنا کہ یہ قدم ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے ہے، بس اتنا دھیان رکھنا پتر۔ ہر وہ قدم جو مدینہ طیبہ کی جانب بڑھے بس اس کو چیک کرنا ہے انہی کے لیے نا، پھر بات بننی ہے۔ جتنی دیر خلوص نہیں اتنی دیر بات نہیں بنے گی، بس بات۔ بہت بڑا نام ہوا ہے جی۔ کسی نے حضرت سے سوال کر دیا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے۔ آپ فرماتے میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے بال بہت بڑے ہوئے تھے، کہتے میں ان بڑے ہوئے بالوں کے ساتھ نا میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی۔ کہتے آپ نے میرے بال دیکھ کے فرمایا جاؤ جنید پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ فرماتے بال کٹوانے کے پیسے تو تھے نہیں، کہتے میں لیکن نائی کی دکان پہ چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں بال کاٹ رہا تھا کسی کی، جب اس نے میری جان میں توجہ کی نا تو میں نے سلام کر کے کہا او بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلے بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آئے یہ ہوتا ہے خلوص۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے نا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے آیا دکان پہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا، جنید بیٹھ کے انتظار کرو۔ فرماتے ہیں اس کو اٹھا دیا، آدھے بال کاٹے ہوئے تھے، اٹھا دیا اس کو، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے، ساتھ روتا جائے ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، کاٹتا رہا اور روتا رہا ساتھ۔ فرماتے ہیں بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا ہاں ہاں اگر مجھ پہ بھی کبھی خدا وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں بھی تجھے بدلہ ضرور دوں گا۔ کیا فرماتے پھر وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی، لے کے میں گیا اس کی دکان پہ، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے سلام کر کے کہا مجھے پہچانا؟ وہ کہتا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا یہ تھیلی رکھ، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے یاران طریقت، وہ کہتا ہے آگے سے اے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، ارے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے مجھے آگے سے رو کے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ لی کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں منگی دا ہوندا ہے۔ خلوص میرا پتر، طلب خلوص، طلب خلوص، طلب خلوص، طلب خلوص۔ جب تک یہ دونوں نہیں نہ ہے آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کے وہیں کھڑے ہیں، طلب اور پھر خلوص۔
میں اسی پہ بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ اس بزم کو اسی طرح سجا دجا رکھے جی. ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے ہے. ہم تو جی خود لینے آئے ہیں کچھ. وہ فرقان بھائی، میں تو اپنے کسی کام گیا تو اس کا تذکرہ آ گیا، میں جی میری بھی حاضری لواؤ ہے، میری بھی حاضری لگو. اللہ کا شکر ہے جی قبولیت ہو گئی. رات کو امتحان تو بڑا ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے قبولیت ہو گئی. میں جی اسی شعر پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ میری آنجڑیاں نے انجن جی نے بڑا سونا پڑھنے والے ماشاءاللہ شاہ صاحب آ گئے ہوئے ہیں. میں اسی پہ ختم کرنے، میرے سیدی کا شعر حضرت جی. آپ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں، جب تک چلے خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری ہے. ادھر جی ساواں دی یاری جے اور اس ڈان نو وڈن ڈئی دے جدے اسی بیٹھے دے ہیں. حضرت جی پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈان وڈ کتن ہے اور اسی کورے. حضرت جی دھیان کریو پتر. جب تک چلے او خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نل یاری. وما علینا الا البلاغ المبین.